بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم نثری چیپٹر اپنی مدد آپ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ چیپٹر سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی مدد آپ کے ابتدائی جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے تھے۔ کچھ پوائنٹس جو پچھلے لیکچر میں کور نہیں ہو سکے تھے وہ آج کے اس لیکچر میں کور کیے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی قوم اپنی مدد آپ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور انسان کی ترقی کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ انسان کی اپنی ذاتی صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں سے استفادہ نہ کرنا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو نہ بدلنا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، اور جب انسان انڈیویجولی ترقی نہیں کر سکتا تو پھر وہ قوم کہ جس کا وہ حصہ ہے اور وہ معاشرہ کے جس میں وہ رہتا ہے وہ بھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے معاشرے اور قوم اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انڈیویجولی سطح پہ ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کرے، تب ہی یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم ترقی کی منازل طے کر سکے۔ چونکہ یہ ایک مخصوص حوالے سے لکھا گیا مضمون ہے، برصغیر کے لوگوں کو محنت کے لیے اور اپنی حالت بدلنے کے لیے قائل کرنے کے لیے لکھا گیا یہ مضمون ہے، تو اس میں اس وقت کے حالات کی مطابقت سے مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ تو سر سید نے اس چیپٹر میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا حکمران آ جائے، کوئی ایسی حکومت آ جائے، کوئی ایسا رہنما آ جائے کہ جو اس ملک و ملت کی یا اس قوم کی حالت کو بہتر کر دے۔ ایسا سر سید کے نزدیک ہونا ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کی مدد کوئی دوسرا بھی تب کر سکتا ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنی مدد آپ کرنا چاہتا ہو۔ یہ کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آ کر انسان کی حالت کو بدل دے۔ ایسا نہ کبھی دنیا میں ہوا ہے اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے۔ گورنمنٹ جتنی بھی اچھی آ جائے، حکمران جتنا بھی اچھا آ جائے، اگر لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتے، تو کبھی بھی اس قوم کی حالت، ان قوم کے لوگوں کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اس لیے وہی قومیں عزت پاتی ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے خود کوشش و کاوش کرتی ہیں۔ اچھا، سر سید کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی اچھا نظام اگر وضع کر دیا جائے، کوئی اچھا قوانین کا مجموعہ اگر طے کر لیا جائے اور ان قوانین کو لاگو کر دیا جائے تو پھر قوم میں بہتری اور ترقی آ سکتی ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن سر سید کے ہاں ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سر سید کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک قدیمی خیال ہے، یہ بھی ایک فرسودہ خیال ہے کہ قوانین کا مجموعہ یا قوانین جو کسی ملک میں یا ریاست میں لاگو ہوں وہ کسی قوم کو بہتری کی طرف لے جائیں، کیونکہ سر سید کے نزدیک یہ صرف باتیں ہیں کہ کوئی قوانین کا مجموعہ قوم کی حالت کو بدل دے گا۔ قوم کی حالت کو بدلنے کا واحد وسیلہ، واحد ذریعہ اس قوم کا اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس قوم کے افراد کا اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر اس قوم کے افراد، اس قوم کے لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قوم کی حالت بدل جائے۔ اس حوالے سے سر سید نے ولیم ڈراگن کی ایک کوٹیشن دی ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔
ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کبھی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔ یعنی ولیم ڈراگن نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ وہ زمانہ جو مسلمانوں پہ مشکل کا زمانہ تھا، مسلمان بر صغیر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو اس میں سر سید اس کوٹیشن کے ذریعے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو آمادہ کرنے کی، قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم خود بدلو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے۔ تم اگر آزادی چاہتے ہو، تم اگر ظلم سے نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں خود اٹھنا ہوگا اور تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی، تمہیں خود محنت کرنی ہوگی، ورنہ کوئی دوسرا تمہاری حالت کو نہیں بدل سکتا، کوئی قانون تمہاری حالت کو نہیں بدل سکتا، کوئی باہر سے آنے والی قوت، کوئی خارجی قوت تمہاری حالت نہیں بدل سکتی۔ اس نظام کو بدلو گے تو تم بدلو گے، اپنی حالت کو بدلو گے تو تم بدلو گے، حکومتوں کے نظام کو بدلو گے تو تم بدلو گے۔ اس کے لیے تمہارا اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ اگلا ایک پوائنٹ ہے کہ موجودہ ترقی انسان کی نسل در نسل محنت و جانفشانی کا نتیجہ ہے، اور اس میں بہتری جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں اور انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جس نہج پہ اب آ پہنچی ہے، یہ انسان جو ترقی کرتے کرتے جس منزل پہ اب آ پہنچا ہے، یہ کوئی پہلے دن سے ایسی ترقی کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ نسلوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور نسل در نسل کردار ادا کرتے ہوئے افراد اور قومیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انسان کو موجودہ حالت تک لے کر آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد بھی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں کہ نسل در نسل کی محنت کے نتیجے میں انسان کی حالت بہتری کی طرف راغب ہوتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قوم کے، ایک ہی نسل کے لوگ اگر محنت کریں تو وہ ترقی کی منزل پہ پہنچ جائیں گے، نہیں، نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہوگا۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں کہ مسلمان بھی آہستہ آہستہ اور گریجولی دنیا پر چھائے، اور ایک پوری دنیا میں اسلامی طاقتور سلطنت کا قیام عمل میں آیا، جبکہ بعد میں آنے والوں نے کیا کیا کہ اپنی محنت تو درکنار وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں طاقت اور قوت تو ہاتھ سے جاتی رہی، اپنی عزت اور عظمت کا بھی سودا کر بیٹھے اور ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ بر صغیر میں دیکھ لیں کہ مسلمان نسل در نسل ترقی کرتے ہوئے کس بلندی تک پہنچے، اور بر صغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی 1000 سالہ حکمرانی قائم ہوئی۔ مسلمانوں نے 1000 سال بر صغیر پر حکومت کی، لیکن اپنی لاپرواہیوں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ نسل در نسل کی جو محنت تھی، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہی اس میں اپنی اصلاح کریں اور بہتری کی طرف حالات کو لے کر جائیں۔ ہمیں نسل در نسل اب محنت کرنی ہوگی، اور تبھی ہم کھویا ہوا مقام بحالی عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر پائیں۔ سر سید کا کہنا ہے انسانی عادات و اطوار اور چال چلن دوسروں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب انڈیویجولی انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی انسان سے اثر قبول کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو بدلنے کی، تبدیل کرنے کی، اپنی عادتیں، اپنے رویے بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی ہوگا، اور یہ دوسرے لوگوں پر جو اثر ہے یہ دراصل عملی تعلیم ہے۔ آپ اپنے آپ کو بدل کے دوسروں کو بھی بدلنے کی ترغیب دے رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے حالات کے بدلنے کے لیے کوشش کرنا، محنت و جانفشانی سے کام لینا، تاناسانی اور کاہلی کو چھوڑ دینا، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو بھی ترغیب دینے والی بات ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش ہے ایک طرح سے،
اور اسی کو سر سید پریکٹیکل نالج یعنی عملی تعلیم کا نام دے رہے ہیں. اور سر سید کہتے ہیں کہ یہ عملی تعلیم جو ہے یہ انسان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ جو علمی تعلیم سر سید نے لفظ استعمال کیا یعنی جو آپ کہہ لیں کہ نصابی تعلیم ہے وہ بھی انسان کی کردار سازی میں کردار ادا کرتی ہے, لیکن سر سید کے نزدیک جو عملی تعلیم ہے وہ انسان کی کردار سازی میں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے عملی تعلیم, اور یہ دوسروں پر بھی اثر انداز زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ زبان سے بولتے رہیں گے اور دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت ایک مقولہ بھی ہے کہ آپ خود عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں گے تو شاید اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اگر آپ وہی عمل کر کے دوسروں کو دکھائیں گے تو اس کا اثر دوسروں پر بھی زیادہ ہوگا, اور یہی چیز دوسروں کو بھی اپنے آپ کو بدلنے میں ممد و معاون ہوگی, ان کی بھی مدد کرے گی. لاسٹ میں لارڈ بیکن کا ایک کال بھی اسی حوالے سے سر سید نے کوٹ کیا ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا, علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے, اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے. یعنی انسان کا جو علم ہے وہ انسان کو باعمل بنا دے تو یہ انسان کی کردار سازی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. اگر انسان علم کو عمل میں نہیں لا رہا تو یہ کوئی برتر کام نہیں ہے. برتر کام یہ ہے, بہتر کام یہ ہے کہ انسان اپنے علم کو عمل میں لائے, وہ پریکٹیکل نالج کی بات کی جا رہی ہے. ایک اور اہم پوائنٹ جہاں پہ سر سید نے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کا عمل ہی اور انسان کا عمدہ چال چلن ہی انسان کے لیے معاشرے میں عزت کا سبب ہوتا ہے. اگر انسان کا چال چلن اچھا ہے, اس کے عادات و اطوار اچھے ہیں تو اس کی معاشرے میں عزت ہوگی, اور دوسری طرف وہ اپنے عمدہ چال چلن اور اپنے بہتر عمل کی مدد سے وہ معاشرے کی خدمت بھی کر رہا ہوگا, جس کا نتیجہ اسے قومی ترقی کی صورت میں حاصل ہوگا جو اس کی انڈیویجول ترقی پر بھی اثر انداز ہوگا. انفرادی ترقی اور قومی ترقی لازم و ملزوم ہیں. جب انسان انفرادی سطح پہ ترقی کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اپنی حالت کو بہتر کرتا ہے تو قومی ترقی کا معیار بھی اوپر کی طرف اٹھ کر جاتا ہے, اور قومی ترقی کا معیار جب اوپر اٹھتا ہے تو انفرادی سطح پہ بھی لوگوں کو ترقی اور ڈیولپمنٹ میں آسانی ہوتی ہے اور مدد ملتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس چیپٹر کے وہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب کہ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس یا اگلا جو ٹاسک ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے کون سا ہے. جی, سبق کا خلاصہ. سبق کا خلاصہ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. سلیبس کا حصہ سے مراد کہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ایگزامز میں سبق کا خلاصہ فرسٹ ایئر میں سوال نہیں پوچھا جاتا خلاصے کے حوالے سے. لیکن سبق کا خلاصہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے پوائنٹس آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائیں گے, اور دوسرا جب آپ خلاصہ کسی چیز کا ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو اس چیپٹر کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوتی ہے اور مزید آپ بہتری کے ساتھ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کی سمری یا اس کا خلاصہ ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم یہ چاند ایک پوائنٹس کی صورت میں صرف یہ پوائنٹس بھی اگر آپ کے سامنے ریڈ کر دوں تو میرے خیال میں آپ کو سارا چیپٹر ایک طرح سے ریوائز ہو جائے گا اور یہ خلاصہ بھی آپ کا یہیں پہ تیار ہو جائے گا. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس کوٹیشن پہ اس سارے چیپٹر کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اپنی مدد آپ کرو گے تو خدا بھی مدد کرے گا اور تمہاری حالت بھی بہتر ہوگی. قوموں اور نسلوں کا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں پہ انحصار کرنے والے ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں. آپ ماضی کو دیکھ لیں, تاریخ کا مطالعہ کر لیں, انسان وہی ترقی کرتا ہے جو اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے. اگر انسان دوسروں کی امید پہ اور آس پہ بیٹھا رہے تو اس نے ذلت و رسوائی کا شکار ہی ہونا ہے. اس کی حصے میں عزت و تکریم نہیں آئے گی. کیونکہ وہ اپنی عزت اور اپنی غیرت کا سودا کر چکا ہوگا جب وہ اپنی ضرورت یا اپنی کسی حاجت روائی کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا. حکومتیں عوام کے چال چلن کی عکاس ہوتی ہیں.
اس لیے تبدیلی اپنے عادات و اطوار بدلنے سے ممکن ہے۔ حکومت جو ہے وہ عکس ہوتی ہے عوام کا، جیسی عوام ہوگی ویسی ہی ان پر حکومت کی جائے گی، جیسی عوام ہوگی ویسی ان پر حکمرانی ہوگی، ویسے ان کے اوپر حکمران ہوں گے۔ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں حکومتی نظام کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ انفرادی سطح پہ خود کو بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا، شہر، گاؤں، قریہ، علاقہ بدلے گا، پھر جا کے ملک و قوم کی حالت میں بہتری آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قومی اصلاح کے لیے شخصی اصلاح ضروری ہے۔ یہ وہی اوپر والے پوائنٹ کا ہی اگلا حصہ یعنی سمجھ لیں، جو اسی کی کیا ایکسٹینشن سمجھ لیں کہ جی قومی اصلاح تب ممکن ہے کہ جب آپ شخصی اصلاح پر زور دیں گے۔ انفرادی سطح پہ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح پر توجہ دیتا ہے تو اس کی یہی شخصی اصلاح آگے چلتے ہوئے قومی اصلاح کی بنیاد بنے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا اور یہ توقع رکھتا ہے کہ قوم بدل جائے، ملک بدل جائے، ملک کے لوگ بدل جائیں، ملک کے حالات بدل جائیں، تو یہ غیر ممکن ہے۔ موجودہ ترقی نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہے جسے ہم اپنی سستی اور کاہلی کی بدولت برباد کر رہے ہیں۔ سر سید کہہ رہے ہیں کہ نسل در نسل محنت کے نتیجے میں کسی قوم کو عظمت و رفعت حاصل ہوتی ہے، جیسے مسلمانوں کو بر صغیر میں بھی مسلمان صاحب عظمت و سربلندی ٹھہرے، اور پوری دنیا میں بھی مسلم سلطنت یا اسلامی سلطنت جو ہے وہ طاقتور اور مضبوط سلطنت رہی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سستی اور کاہلی کی بدولت یہ سب کچھ گنوا دیا۔ مسلمان جو دنیا کی بہت بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے، ہم نے اپنی اس طاقت اور قوت کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ تو ضروری ہے کہ اب ہم اس میں بہتری کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے حالات بدلنے کی کوشش کریں، اور ہم دوبارہ بحالی عروج کے لیے کوشش کریں۔ یہ زوال سے ہم چھٹکارا حاصل کریں اور عروج کی طرف بڑھیں، اور یہ نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہوگا۔ آئندہ بھی اگر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے خود کو بدلنا ہوگا، اور نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ ہم کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر خود میں تبدیلی لائیں۔ یہی عملی تعلیم کا ذریعہ ہے۔ اپنے چال چلن کو بدلو گے، عملی تعلیم، دوسروں کو متاثر کرو گے، معاشرے کو متاثر کرو گے، تب جا کر ہی کہیں یہ معاشرہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کے عمل کو قبول کرے گا، اور پھر ایک سے ایک چراغ جلتا چلا جائے گا، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے عمل پر اثر انداز ہوتے جاؤ گے مثبت انداز میں، تو تب جا کر ہی کہیں قوم اور ملک و ملت ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے گی۔ یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو آپ کو اس سبق کا خلاصہ لکھنے میں مددگار ہوں گے۔ اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، اس سلائیڈ میں ہم روزمرہ اور محاورہ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ گرامر کا ایک پوائنٹ ہے۔ مشقی سوالات میں بھی روزمرہ اور محاورہ کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، اور گرامر یہ ویسے بھی ڈسکس کرنی ہے کیونکہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے، روزمرہ اور محاورہ۔ تو روزمرہ کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزمرہ کیا ہے۔ روزمرہ اہل زبان کے اسلوب بیان یا طرز کلام کو کہتے ہیں۔ اہل زبان کو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے زبان کے استعمال کرنے کو روزمرہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر اہل زبان کسی لفظ کو کسی خاص موقع پہ جس انداز سے برتتے ہیں اسی طرح سے ہم برت رہے ہیں، زبان کو اس موقع کی مناسبت سے ہم برت رہے ہیں، تو پھر ہم زبان کا استعمال اہل زبان کے مطابق کر رہے ہیں، تو اسے روزمرہ کہیں گے۔ مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی علی اور میری عمر میں 19-20 کا فرق ہے، تو اب یہاں پہ 19-20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اہل زبان 19-20 استعمال کرتے ہیں۔ 19-20 کا فرق یعنی ہلکے سے فرق کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
کہ جی علی اور میری عمر میں 20-21 کا فرق ہے، یا علی اور میری عمر میں 9-10 کا فرق ہے، یا 29-30 کا فرق ہے. نہیں، اہل زبان جس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ نے زبان کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے، اور اسی خصوصیت کو کہتے ہیں روزمرہ. یعنی اہل زبان جس طرح سے زبان استعمال کریں ویسے ہی آپ نے وہ زبان استعمال کرنی ہے، اور اسے روزمرہ کہیں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں محاورے کی تعریف. محاورہ اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی محاورہ بالکل اسی طرح سے استعمال ہوگا جس طرح سے اہل زبان استعمال کرتے ہیں. اہل زبان کے اسلوب بیان سے مطابقت نہ رکھتے ہوئے اگر آپ زبان اس طرح سے استعمال کریں گے کہ اہل زبان کا اسلوب بیان یا انداز بیان اس طرح سے نہ ہو تو وہ قطعاً محاورہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا محاورے کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو، اور دوسری اور اصل شرط جس کی بنیاد پہ محاورہ کی تعریف طے پاتی ہے کہ لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں، یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہو گئی ہے، لغوی معنی میں لکھ گیا ہوں، آپ درست کر لیں کہ لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، لفظ کے حقیقی کی بجائے لغوی معنی نہیں، لفظ کے حقیقی کی بجائے مجازی معنی جب استعمال ہوں تب اسے ہم محاورہ کہیں گے. محاورہ کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی لفظ یا الفاظ اپنے حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس لفظ یا کلام کو محاورہ کہا جاتا ہے. روزمرہ اور محاورہ میں کچھ ڈفرینسز بھی بیان کیے گئے ہیں. محاورہ قواعد کا پابند ہوتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالا تر ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ روزمرہ جی قواعد سے کیسے بالا تر ہو گیا. روزمرہ کو قواعد سے بالا تر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اہل زبان اپنے بولنے کے انداز کو بدل بھی سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اہل زبان کے بول چال انداز میں تبدیلیاں بھی ممکن ہیں. اس لیے جب اہل زبان کا انداز بیان بدلے گا تو ظاہر ہے کہ پھر روزمرہ بھی بدلتا چلا جائے گا. اس لیے قواعد کی روح سے روزمرہ حتمی نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ اہل زبان کے اسلوب بیان میں تبدیلی آئے گی تو روزمرہ میں بھی تبدیلی آ جائے گی. لیکن محاورہ جو ہے وہ قواعد کا پابند رہے گا. وہ اس لیے رہے گا کہ جب ایک مرتبہ محاورہ حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہونے کے لیے ایک مرتبہ طے ہو جائے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اگلا پوائنٹ کہ محاورے میں تبدیلی ناممکن جبکہ ریزبرہ میں، یہ وہی اوپر والا پوائنٹ ہے، اسی کی وضاحت دی گئی ہے. محاورے کی چند مثالیں ہیں. ہم نے کہا کہ جی اہل زبان کے استعمال کے مطابق ہو، اور دوسری بات کہی کہ حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی محاورے کی جو مثالیں دی ہیں یہ کیا ان دونوں تعریفوں پہ، ان دونوں شرائط پہ پورا اترتی ہیں. تو محاورے کی پہلی مثال دی ہے جی قسم کھانا. کھانا اب ایک فعل ہے. جب آپ کوئی چیز دانتوں میں دبا کر اور اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو اس عمل کو، اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں کھانا. یہ ہے لغوی معنی کھانا کے. لیکن جب قسم کھانا کی بات کی جاتی ہے تو قسم کو آپ کوئی اپنے منہ میں چبا کر اور اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اپنے معدے تک نہیں پہنچاتے، بلکہ قسم کھانے کا مطلب صرف اور صرف کسی بات کا وعدہ کرنا یا پختہ ارادہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قسم کھانا. تو یہاں پہ کھانا لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. دوسری مثال ہے جی دال گلنا. اب یہ محاورہ جو ہے استعمال ہوتا ہے دال گلنا، یعنی کہیں پہ کسی کا کام چل جانا، کسی کا کام نکل آنے کے معنوں میں. لیکن دال گلنا کے لغوی معنی تو جب آپ پھر ہانڈی میں ڈالیں دال اور ڈالیں اوپر سے پانی اور رکھیں اوپر سے جی ڈھکن اور جلائیں نیچے آگ اور کرتے جائیں جی اسے ہلکا ہلکا گرم، اور پھر پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اور پھر دال گل جائے گی. یہ ایک پورا پروسیس ہے دال گلنے کا. لیکن جہاں پہ دال گلنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لغوی معنی کا. یہاں پہ دال گلنا کے معنی کچھ اور ہیں، یعنی کسی کام کا نکل آنا. تو یہاں پہ لغوی معنی حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد لیے گئے. پانی پانی کرنا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو پانی پانی کرنا یعنی شرمندہ کرنا، یا پانی پانی ہونا بھی استعمال ہوتا ہے یعنی شرمندہ ہونا. تو
پانی پانی کرنا، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جی کوئی کسی پر پانی کی بالٹی بھر کے پھینک دے، لغوی معنی تو یہی بنتے ہیں، تو یہاں پہ مرادی معنی ہے یعنی شرمندہ کرنا، تو لغوی معنی استعمال نہیں ہوئے۔ گھوڑے بیچ کر سونا، معنی ہوتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونا کا بے فکری کی نیند سونا، بے فکر ہو کر چین کی نیند سو جانا، سکون کی نیند سو جانا۔ لیکن یہاں پہ گھوڑے بیچنا کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی سے لیں جی کو 3-4 لاکھ روپے اور اسے ایک گھوڑا جی تھما دیں لگام سمیت، لیکن یہ پروسیس تو نہیں ہے گھوڑا بیچنے کا، تو لغوی معنی میں تو یہ بھی استعمال نہیں ہو رہے الفاظ، اس لیے یہ بھی، اور اہل زبان بھی چونکہ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں آرام و سکون سے سونے کے لیے، تو اس لیے یہ محاورہ ہے۔ مٹھی گرم کرنا، کسی کو کچھ رقم کسی خاص مقصد کے لیے تھما دینا، رشوت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ محاورہ۔ تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جی کسی کی مٹھی میں آپ جو ہے وہ سچ میں آگ لگا دیں گے اور اس کی مٹھیاں گرم کر دیں گے، یا جس طرح سے وہ روبو مووی میں رجنی کانت ہاتھ کاٹ دیتا ہے کاٹ دینے پہ، تو ویسا عمل تو نہیں ہوتا مٹھی گرم کرنا۔ تو مٹھی گرم کرنا یقیناً رشوت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ تو یہ محاورات کی مثالیں آپ کو دے دی گئی ہیں، ہوم ورک میں آپ کو آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پڑھایا گیا ہے یہ بھی آپ اس کے لیے آپ نے کیا کام کر کے آنا ہے۔ ہوم ورک یہ ہے کہ جس مشق کے سوال نمبر 1 میں دیے گئے 10 ذیلی سوالات کے آپ نے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں، اور سبق میں سے 5 محاورات تلاش کرنے ہیں اور ان کے مفاہیم لے کر لانے ہیں۔ یعنی ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے اپنی مدد آپ، اس میں سے 5 محاورات تلاش کرنے ہیں اور ان کے مفاہیم لکھ کر لانے ہیں۔ ذیلی سوالات سوال نمبر 1 کے وہ مختصر جوابات تحریر کر کے لانے ہیں، اور یہ جو روزمرہ اور محاورہ کی تعریف آپ کو لکھائی ہے یہ بھی آپ نے لکھ کر لانی ہے۔ ٹائم لمٹ سے میں ذرا اوپر گزر گیا ہوں، اس لیے لیکچر کو جلدی ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔